اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لہم، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو یہ ابہام تھا بھائی، کن کو فرمائیے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کفار کو کہو، سیرو فی الارض، کہ وہ سیر کریں زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر وہ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا۔ بھائی جھٹلانے والے کون تھے؟ وہ جو رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، من ہلاکہم، ان کے ہلاکت کی جنا، ہلاکت بالعذاب، عذاب کی وجہ ہوئی، ٹھیک ہے جی، عذاب کے ساتھ ان کی ہلاکت ہم نے کر دی۔ تعتبروا، تاکہ تم عبرت حاصل کرو، کہ بھئی تم اللہ کی زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جو جھٹلانے والے تھے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جو پہلی امتیں ہیں، ان کو ہم نے کس طرح ہلاک کیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان زمین کا سفر کرتا ہے اور پھر حالات دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین یاد آ جاتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اب ان کو یہ بھی فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ ان کو یہ بھی فرما دیجئے، قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ بھئی آپ ان کو فرمائیں کہ کیا یہ جو زمین اور آسمان میں جو چیز ہے یہ کس کے لیے ہے؟ لمن مانے کس کے لیے، ما مانے جو ہے نا وہ جو کچھ زمین اور آسمان میں، قل للہ، فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے۔ ان لم یقولوہ، اگر وہ نہ کہیں، اگر ظاہر بات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی زمین آسمان میں یہ کس کا ہے، تو ان کے پاس جو ہے کوئی اور جواب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ہی ان کو پھر کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کاتبہ بمانا قضا علی نفسہ الرحمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی طرف سے جو ہے نا کیا ہے کہ رحمت جو ہے نا لکھ دی ہے، مطلب یہ ہے کہ فیصلہ فرما دی ہے۔ وفی ہے تلطف فی دعائہم الی الایمان، کہ بھئی یہ اس میں لطیف ایک دعا ہے، یا ان کو لطیف ایک مناسب طریقے سے ان کو بلانا ہے ایمان کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ، کیونکہ ان کو جمع کرے گا قیامت والے دن، لیجازیکم باعمالکم، تاکہ تمہیں کیا کرے، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا قیامت والے دن۔ لا یجمعنکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سو یجمعو، لیجمعو، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا کیا ہے یجمعو، یجمعو پہ اوپر اگر آپ داخل کریں گے لام تاکید کا اور نون تاکید ثقیلے کا، تو یہ بن جائے گا فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ۔ تو پھر اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ ایک ضرور معنی کریں گے ہم لام تاکید کا، دوسرا ہم ضرور معنی کریں گے کس کا؟ جو نون تاکید ثقیلہ ہے۔ تو اس کا معنی کیا بن جائے گا کہ ضرور بالضرور جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قیامت والے دن، تاکہ تمہیں بدلا دے تمہارے اعمال کے سبب۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ایسا وہ دن کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ خسارے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ بتعریضھا للعذاب، اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کرنا۔ عذاب کے لیے پیش کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ بھئی آپ عذاب سے پیش کرنے کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اور یہ جو الذین خسروا انفسہم ہے نا، یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ فہم لا یؤمنون، تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے، یہاں پر ہو ضمیر کا جو مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے لیے ما سکن فی اللیل والنہار، کہ بھئی جو حلول کرتا ہے دن اور رات میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو حلول کرتا ہے دن اور رات میں، اے کل شین، یعنی سب کی جتنی بھی جو چیزیں ہیں چلنے پھرنے والی ہے رات اور آسمان میں، پوری زمین میں، آسمان میں جتنی بھی چیزیں یہ سب اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے کل شین فہو ربہ و خالقہ و مالکہ، وہ اس کا رب ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ وہو السمیع، اور وہ سننے والا ہے۔ یہاں پر سننے والا کیا مطلب؟ لما یقال، جو بھی کہا جائے،
تو دنیا میں جو بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، یا جو بھی دنیا میں جو چیز بولی جا رہی ہے، یہاں پر ما عام ہے، ما کا مطلب ہے جو چیز کہا، جو چیز کہی جائے۔ اب جو چیز کہی گئی ہے، جو چیز کہی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو سن رہا ہے۔ کتنے جو ہے نا ہم جو ہے نا کتنے بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بیک وقت سن رہا ہے، اور سب بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات سے واقف ہے۔ العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، بما یفعل، جو کیا جا رہا ہے، یہ دنیا میں ثواب کیا جا رہا ہے، دنیا میں عذاب کیا جا رہا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ قل لہم، فرما دیجئے کہ محبوب ان کو، اغیر اللہ اتخذ ولیًا، کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ بنا لوں، آبدو کہ میں اس کی عبادت کروں۔ فاطر السماوات والارض، وہی اللہ ہے جو زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، یعنی ان دونوں کو بنانے والا ہے۔ وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، وہ یطعم، سمجھے؟ یطعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطعام سے، اطعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، کھلانا۔ اطعام کا معنی ہوتا ہے کھلانا، طعام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا۔ اطعام کا معنی ہے کھلانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، کیا مطلب؟ رزق دیتا ہے۔ ولا یطعم، وہ رزق لیا نہیں جاتا، مطلب یہ کہ وہ لیتا نہیں ہے، دیتا ہے، رزق کھلاتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، تو میں پھر آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں، یا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبین کو جھکاؤں۔ للہ من هذه الامت، اس امت میں سے، اور مجھے کہا گیا ہے لا تکونن من المشرکین، کہ آپ مشرکان میں سے نہ ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی، پھر آپ فرما دیجئے کہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں۔ نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ بے عبادت غیر ہی، کہ میں کسی غیر کی عبادت کروں۔ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، اور بڑے دن کے عذاب سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ وہ یوم القیامت۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہتے ہیں کہ بھئی جو پھیرا جائے گا اس سے اس دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ کون پھیرا جائے گا اس سے قیامت والے دن؟ فقد رحمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما سکتا ہے۔ تو اب اس کو یسرف کو ہم جو ہے نا یسرف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مفعول بہی بھی، سوری یہ فعل مجہول بھی ہے، اور یسرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یسرف کا مطلب یہ کہ کون پھیرنے والا ہے، کون پھیرے گا اس سے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو پھیرنے والا ہے۔ ذالک ای اراد له الخیر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کا ارادہ کرے تو، وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی، النجات الظاہرۃ، وان یمسسک اللہ بضر، اور اے محبوب اگر، اب ان کو یہ فرما دی، اگر تمہیں، یعنی اگر تمہیں جو ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچائے، بلا مصیبت کا، مرض، جس طرح مرض اور جو تنگ دستی، فلا کاشف لہ، تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو لا ہے، یہ لا نفی جنس کی ہے، اور لا نفی جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جنس سے خبر کی نفی کرے، جو جنس سے خبر کی نفی کرے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو کہ لا رجل فی الدار، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے کہ بھئی گھر میں جنس سے مرد نہیں ہے، یعنی جنس سے مرد کا مطلب کیا ہے؟ کہ حتیٰ کہ جن سے مرد نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بھی مرد میں سے نہیں ہے، کوئی بھی، ٹھیک ہے جی، کوئی مردوں میں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہماری جو بات چل رہی تھی کہ بھئی فلا کاشف لہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلا کاشف لہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کوئی کھولنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ، مگر وہ، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں اچھائی پہنچے، جس طرح صحت اور مالداری، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، مِنْهُ مِسْكُمْ بِهِ، کہ وہ اسی کی طرف سے بھلائی پہنچنے والی ہے۔
ولا یقدر علی رده ان کا غیر ہو، کہ بھئی آپ سے کوئی اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب یہ کہ اگر آپ کی صحت ہے، آپ کی تندرستی ہے، آپ کو مالداری ملی ہے، تو کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ سے چھین نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، قاہر کا مطلب ہے کہ القادر الذی، وہ قادر ہے، لا یوجد شیء مستعلیا، کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے بڑا بن کر۔ اس طرح دیکھو نا کہ اگر اس انسان جو ہے کسی بھی ادارے میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اگر کوئی اس کا ہیڈ روکنا چاہتا ہے تو یہ مستعلین طور ہوتا ہے کہ وہ بڑا بن کر اس کو روکتا ہے۔ یا آپ یوں کہیں کہ ابھی ٹریفک کی ٹریفک کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر جو ہے نا وہ ٹریفک والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑا بن کر اس کو روکتے ہیں۔ یا اس طریقے سے آپ یوں کہیں کہ جو بھی مطلب یہ کہ دنیا کی آپ کسی بھی آپ ادارے کو لے لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑا بن کر کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، وہی قادر ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی روکنے والا کا مطلب کیا ہے کہ بھئی بڑا بن کر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ فوق عباد ہی، اپنے بندوں پر، وہو الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے، فی خلق ہی، اپنی مخلوق میں، الخبیر، کہ بھائی وہ جاننے والا ہے۔ خبیر، خبیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، یعنی ببواطنہم، ان کے اندروں کو، ان کے جو اندر کے جو حالات ہیں اس طرح جانتا ہے، کہ ظواہرہم، جس طرح کے ان کے ظاہروں کو جانتا ہے۔ ونازل، اور یہ جو ہے آگے جو ہے سورۃ نازل ہوئی، لما قال النبی للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتنا بما یشہد لک بالنبوۃ، وہ کہنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ بھئی آپ اپنی نبوت پر کوئی گواہ لے آئیں۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْكَرُوكَ، کہ بھئی اہل کتاب نے آپ کا انکار کیا ہوا ہے۔ تو اگلی یہ نازل ہے، کل لہم، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجیے، ایو شیء اکبر شہادت، کہ بھئی اللہ سے بڑھ کر کون جو ہے نا کوئی شہادت دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قل اللہم، یہ تمیز ہے، شہادتن بھی آ جائے گا، اور یہ مبتدا سے تحویل کیا گیا اس کو۔ قل اللہ، فرما دیجیے کہ اللہ، علم یقولو ہو، اگر یہ نہ کہیں، لا جواب غیر ہو، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی جواب تو ہے ہی نہیں نا۔ جب آپ ان کو کہیں گے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور کون گواہ ہے، تو وہ تو نہیں کہیں گے اس بات کو، لیکن آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ گواہ ہے۔ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، علی صدقی، میرے سچے ہونے پر، و اوحی الیہ، اور میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، وَخَوِّفَكُمْ، تمہیں خوف دلاؤں، یا اہل مکہ، اے مکے کے رہنے والو، بھی ومن بالغا، اور جو پہنچا، یہ عطف ہے یعنی کیا ہے کہ ضمیر انذرکم کی ضمیر پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اے بالغ القرآن، یعنی جو قرآن مجھ پر پہنچا، من الانس والجن، انسان اور جنوں سے، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، یعنی کہ کیا تم جو ہے نا کیا ہے کہ اس بات پر شاہد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میرے ساتھ کوئی اور ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی قل لہم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ لا اشہد، ٹھیک ہے جی، میں جو ہے نا کیا ہے کہ گواہی اس کی نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی، کوئی اور الہ ہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، فرما دیجئے کہ بے شک وہ ایک ہی اللہ ہے، اور وہ واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی معہ من الاصنام، بتوں سے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے ان کو کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، یعنی کس کو؟ ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کیوں پہچانتے ہیں؟ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات لکھ دی تھی، بنعتہ فی کتابہ بہم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے سبب ان کی کتابوں میں، کما یعرفون ابناہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ، وہ جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنی جانوں خساروں میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، اور وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے جی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ آپ کا جلالین شریف کا سبق پورا ہو جا، اب جو ہے نا ہم ذرا چلتے ہیں کس پر، مشکا شریف پر۔ جی غزالی صاحب، میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے تفسیر جلالین سے پارٹ نمبر 5 اور 6 پورا پڑھ لی ہے؟ کیا مطلب؟ پارٹ نمبر 5 اور 6 ہم نے جو پڑھا ہے تفسیر جلالین کے ساتھ پڑھا ہے ہم نے؟ پارٹ نمبر 5 اور 6 ہاں جی، مطلب؟ جب ہم نے تفسیر جلالین شروع کی تھی تو پارٹ نمبر 5 سے شروع کی تھی نا؟ ہاں تقریباً 5 سے شروع کی تھی، جی جی۔ ہاں، ہم نے جلدی پڑھ لیا دوست پڑھے۔ میرے خیال میں کہ 2 مہینے تو ہو گئے ہیں ہمیں۔ اچھا، ہاں 2 مہینے تو ہو گئے ہیں ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے تو 1 مہینے میں 1 پارہ تو ہو رہا ہے نا۔ صحیح جا رہے ہیں، صحیح۔ جی ہاں، اچھا جی، آگے جو حدیث شریف ہے وہ کون سی ہے؟ وہ عن ایوب، یہ ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ کل پڑھ لی تھی۔ اچھا جی، عن سلیمان وعن سلمان قال قال بعض المشرکین وهو يستهزئ انی لارى صاحبکم يعلمکم حتى الخرات۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ بعض مشرکین جو ہے نا کیا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر استہزاء فرماتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کو استہزاء کرتے، کہتے ہیں بھائی تمہارے جو صاحب ہیں وہ تمہیں سکھاتے ہیں، یہاں تک پاخانے کی باتیں بھی سکھاتے ہیں، یعنی وہ استہزاء کے طور پر کہہ رہے تھے۔ تو قلت، میں نے کہا، اجل، جی ہاں، امرنا، ہمیں حکم دیا، اللہ نستقبل القبلۃ، کہ ہم قبلے کی طرف منہ نہ کریں، ولا نستنجی بایماننا، اور نہ ہم جو ہے نا اپنے دائیں ہاتھوں سے استنجا کریں، ٹھیک ہے جی، ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار، اور نہیں ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم پر اکتفا کریں۔ ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی منع کیا کہ بھائی ہم جو ہے نا 3 پتھروں سے کم پر اکتفا کریں، کہ بھئی بالفرض جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا یہ چیز ہے سنت، کہ اگر تو صفائی جو ہے وہ 2 ڈھیلوں سے یا 2 پتھروں سے ہو جائے، اگر کوئی تیسرا نہ بھی اختیار کرے تو گناہ نہیں ہے، جس طرح ہم نے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، لیس فیہا رجیع، کہ وہ جو ہے نا گوبر نہ ہو، ٹھیک ہے جی، ولا عظم، اور نہ وہ ہڈی ہو۔ وعن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی یدہ درکۃ فوضعها، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر ظاہر ہوئے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک زرہ تھی، تو آپ نے اس کو رکھا، ٹھیک ہے جی، ثم جلس فبال الیہا، تو آپ نے اس کو پھر جو نا آپ بیٹھ گئے، آپ نے پیشاب فرمایا، فقال بعضهم، تو بعض منافقین یا بعض کفار نے کہا، انظروا الیہ، دیکھو اس کی طرف، یبول کما تبول المرأۃ، وہ اس طرح پیشاب کرتے ہیں جس طرح جو ہے عورتیں پیشاب کرتی ہیں۔ فسمعہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اردو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا، فقال، تو آپ نے فرمایا، ویحک، آپ نے کیا فرمایا؟ ویحک، کہ تمہارے لیے مصیبت ہو، اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کہتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ جو چیز صاحب بنی اسرائیل کو پہنچی تھی، کیا مطلب؟ کانوا اذا اصابهم البول قردوہ بالمقارید، کہ ان کو پیشاب کے جب چھینٹے پہنچتے تھے تو وہ اپنے جسموں کو کیا کرتے تھے؟ کینچیوں کے ساتھ کاٹتے تھے۔ یہ جو نا یہ جو بنی اسرائیل تھے، یا جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو امت تھی، کہ جو کپڑا پلید ہو جاتا تھا اس کپڑے کو وہ کاٹ دیتے تھے، دھوتے نہیں تھے۔ فنہاہم، تو جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو منع کیا گیا، فعذب فی قبرہ، تو ان کے قبروں میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پر بڑا احسان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ہم پر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کرم فرمایا ہوا ہے، کہ ورنہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جو امت تھی، ان کے لیے جو ہے نا کہ کوئی گناہ گار ہوتا تھا تو ان کے دروازے پر لکھا جاتا تھا، قدرتی طور پر لکھا جاتا تھا، یا اس طریقے سے اگر کوئی بندہ جو ہے اس کے کپڑے پلید ہوتے تھے تو وہ کپڑے کو دھوتا نہیں تھا، بلکہ اس کپڑے کو کیا کیا جاتا تھا؟ کاٹا جاتا تھا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی ہمیں عطا فرمایا،
ویسے ہی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی بڑی آسانی پیدا فرما دی، بہت زیادہ آسانی فرما دی، صرف آسانی نہیں بہت بڑی آسانی پیدا فرما دی۔ چلتے ہیں جی، اس کے بعد ہے پھر وَأَنْ مروان اذا اسفر اذا مروان الاسفر قال رأيت ابن عمر اناها راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء یا فی الفضاء یا فی الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة التي شيء يسترك فلا باس۔ اب یہاں پر ایک روایت حضرت مروان اسفر سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنی سواری قبلہ رخ بٹھا لی، اناہ راحلتہ مستقبل القبلۃ، کہ انہوں نے اپنی اناخ نہیں اناخ ہے، اناخ راحلتہ، انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا قبل رخ، ثم جالسا، پھر آپ بیٹھ گئے، یبول الیہا، تو آپ نے اس سواری کی طرف جو ہے کیا کیا، پیشاب کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ سواری بٹھائی قبلے کی طرف، پھر آپ نے پیشاب اس کی طرف کی تاکہ جو ہے نا وہ بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، بے پردگی نہ ہو۔ فقلت، تو حضرت مروان الاسفر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا ابا عبد الرحمن، اے ابا عبد الرحمن، الیس قد نہی عن ھذا، کہ کیا اس سے منع نہیں کیا گیا، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا؟ قال انما نہی عن ذلک فی الفضاء، کہتے ہیں کہ بھئی منع کیا گیا ہے لیکن یہ کہ فضا میں، مطلب یہ کھلا میدان ہو، ٹھیک ہے نا، فإذا كان بينك وبين القبلة، پس اگر تمہارے اور قبلے کے درمیان میں کوئی چیز آڑ بنے تو فلا باس، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس سے بظاہر تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ظاہر بات ہے جو آج کل جو واش روم وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، آج کل واش روم جو بنے ہوئے تو وہ تو بالکل کعبۃ اللہ شریف اور اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو تو چاروں طرف جو ہے کیا ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں نا جی۔ جی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ جی جی ہاں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک طرف یوں سمجھو کہ جب عوام ہو تو پھر اگر جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف جو ہے وہ آڑ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وان انس قال کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال، کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو لے لیا، یعنی مطلب یہ کہ مجھ سے گندگی چلی گئی، وعافانی، اور مجھے جو ہے نا وہ معاف فرمایا۔ وعن ابن مسعود قال قادم وفد الجن علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ قادم وفد الجن علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کا ایک ٹولہ آیا، قالو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو امتک ان یستنجو بعظم او روست او ہممت، کہ بھئی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ آپ کی امت جو ہے نا، آپ کی امت جو ہے وہ استنجا کرتی ہے کس سے؟ ایک تو ہڈی سے، اور دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ گوبر سے، اور تیسرا جو ہے نا کیا ہے کہ کوئلہ سے، کہ فإن اللہ جعل لنا، کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رزق لکھا ہے، وہ ہمارا رزق ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ جو گوبر ہے یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہڈیاں ہیں یا جو ہے نا کیا ہے کہ کوئلہ وغیرہ جو ہے یہ کس کا رزق ہے؟ یہ جنوں کا رزق ہے۔ فنہانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن ذالک، یہ فنہانا کا معنی کیا ہو جائے گا جی، کوئی بتائے گا؟ فنہانا کیا نام ہے، ہمیں منع کیا؟ ہاں، ویسے نہانا وہ نہیں ہے جو ہم جانے ہوتے، نہانا مطلب یہ کہ نہا مانے منع کیا انہوں نے، نہ مانے ہم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا اس سے، ٹھیک ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا کہ بھئی تم تین چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو۔ ایک تو کس سے استنجا نہ کرو؟
ہڈی سے، دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ گوبر وغیرہ جو پڑی ہوتی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو ہے جو کوئلہ وغیرہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا آپ استنجا نہ کیا کریں۔ جی جی نور الرضا۔ اچھا جی، یہ یستحب الاسفار بالفجر یہاں تک جو ہے نا ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے ہے للرجال، یہ بھی پڑھ چکے تھے میرے خیال میں۔ جی سید طاہر صاحب آواز سن رہے ہیں؟ جی جی صاحب کہاں تک پڑھ چکے تھے؟ یہاں تک پڑھ چکے تھے نا میرے خیال میں۔ جی نماز کا دانا پڑھ لیتا ہم، عشاء کا پڑھ لیتے ہیں، عشاء کا اس کے اگلے جی عشاء کا بھی پڑھ لیا تھا نا؟ ہاں عشاء کا پڑھ لیا تھا، عشاء پڑھ لیا تھا عشاء جی، جو آپ اچھا بتا رہے تھے ہمارے یہاں جو بندہ ہاں اچھا جی۔ فصل فی الاوقات المکروہۃ، بھئی یہ فصل جو ہے یہ اوقات مکروہ کے بیان میں ہے۔ ثلاثۃ اوقات ثلاثۃ اوقات ثلاثۃ اوقات، کہ بھئی تین جو وقت ہیں نا، لا یسع فیہا شیء، کہ اس میں کوئی چیز درست نہیں ہے فرائض میں سے، واجبات میں سے، الذی لازمت فی الذمۃ، ایسے فرائض اور واجبات جو ہمارے ذمے میں لازم ہیں، قبل دخولہا، ان کے دخول سے پہلے۔ جیسے کہ دیکھو عند طلوع الشمس، ایک تو سورج کے طلوع کے وقت، الی ان ترتفع، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے، ایک یہ وقت آ گیا۔ دوسرا وعند استوائها، اور دوسرا یہ کہ ان کا بالکل سیدھ میں بلند ہونا، الی ان تزول، یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے۔ وعند اصفرارها الی ان تغرب، اور جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرا کا کہاں تک، تیسرا وقت کیا ہے کہ سورج کا زرد ہونا، سورج کا زرد ہونا، جس طرح ابھی یہ پاکستان میں جو ہے نا یہ وقت تقریباً داخل ہو چکا ہے، یہ پاکستان میں ابھی یہ وقت داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی یہ تقریباً 5-10 منٹ کے بعد جو ہے نا یہ وقت کیا ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ویسع ادا ما واجب فیہا مع الکراہۃ، کہتے ہیں کہ وہ چیز واجب، کہتے ہیں صحیح ہے اس کا ادا کرنا جو اس میں واجب ہے، جس طرح کراہت کے ساتھ، جس طرح نماز جنازہ، جب کیا ہو جائے، یہ حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سجدۃ آیت تلیت فیہا، کہ سجدے آیت کی جو اس میں تلاوت کی جائے، آیت سجدہ تلاوت کی جائے اس میں، کما صح اثر الیوم، جس طرح کہ اس دن کی اثر بالفرض، اب کسی کی اثر آج کی قضا ہو گئی ہے، قضا کیا ہو گئی کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ابھی جو ہے نا 5 سے 10 منٹ کے بعد جب اس کا ٹائم مکروہ شروع ہو جائے گا نا، تو اس مکروہ ٹائم میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے، عند الغروب، غروب کے وقت، مع کراہت، مع الکراہت، کراہت کے ساتھ۔ والاوقات الثلاثۃ، اور 3 وقت جو وقت ہیں، یقرأ فیہ النافلۃ، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ نفل پڑھنا بھی مکروہ ہے، کراہت تحریم۔ اچھا، ولو کان لہا سبب، اگرچہ اس کے لیے سبب، جس طرح کے نظر مانے ہوئے اور 2 رکعت طواف کی، یہ بھی مطلب۔ ویکرہ التنفل بعد طلوع الفجر، اور مکروہ ہے نفل ادا کرنا طلوع فجر کے بعد بھی، اکثر من سنت ہی، کہ اس کی سنت سے، بعد صلاۃ ہی، اور نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد بھی نفل مکروہ ہے، قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے بھی مکروہ ہے نفل، وعند خروج الخطیب، اور خطیب کے نکلنے کے وقت، حتیٰ یخفض، خطیب کے نکلنے کا وقت مطلب کیا ہے کہ جب وہ ممبر پر بیٹھ جائے، اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ نماز پڑھنا، یعنی وہ خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے، حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، وعند الاقامت، اور اقامت کے وقت، الا سنت الفجر، مگر فجر کی سنت۔ کیا مطلب ہوا کہ بھئی عام نمازوں میں اقامت کے وقت جو ہے وہ سنت پڑھنا جائز نہیں ہے، بالفرض ظہر کی جو نماز جو سنتیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اب اگر آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر اقامت ہو رہی ہے، تو آپ کہیں جی میں تو 4 سنتیں پہلے پڑھوں، پھر میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ فرض میں داخل ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ فرض میں شامل ہو جائیں، فرض میں شامل ہونے کے بعد آپ 2 رکعت سنت موقدہ ادا کریں، سنت موقدہ ادا کرنے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 4 رکعت سنت پڑھیں، اس کی آپ نیت کریں گے قضاء محلی۔ جی پہلی والی استاد اب جو ہیں وہ 2 رکعت سنت کے بعد پڑھیں گے، 4 رکعتیں؟ ہاں 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 ہاں، یعنی پہلی والی جو 4 رکعتیں ہیں نا وہ سنتیں، 2 رکعت کی سنتیں ہیں نا وہ پڑھنے کے بعد پھر ہم 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ جی غزالی صاحب۔
میں پوچھ رہا ہوں کہ جو فجر کی 2 رکھتے ہیں، اگر جماعت شروع ہو جائے تو پھر کیا ہم کیا کریں، پڑھ لیں یا ہاں، بعد میں پڑھیں؟ جماعت شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کو چونکہ محلے کے امام کا پتہ ہوگا نا کہ بھئی اگر تو وہ جماعت میں اتنا ٹائم لیتا ہے کہ آپ 2 رکعت آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ اتحیات میں مل سکتے ہیں، تو پھر آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیں اور پھر آپ اتحیات میں امام کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں سنت پڑھنا شروع کر دوں گا اور امام صاحب نماز ختم کر دیں گے، تو پھر آپ سنت کو چھوڑ دیں اور آپ فرض میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد فقہاء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جی سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ وہیں مسجد میں بیٹھے رہیں، اور جیسے ہی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مکروہ ٹائم ختم ہو جائے تو پھر آپ وہاں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر آپ گھر میں آ جائیں اور جیسے ہی طلوع فجر کا ٹائم جو ہے نا وہ جیسے سورج طلوع ہو جائے اور اس کا اوقات وقت مکروہ ختم ہو جائے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نہ پڑھا جائے یعنی فجر کی 2 سنتیں نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ آگے جو آپ کی جو رضا ہوگی، وقبل العید یا عید سے پہلے، ولو فی المنزل اگرچہ جگہ میں، وبعدہ فی المسجد اور بعد مسجد میں، وبین الجمعین اور اور جو ہے کیا ہے کہ دو یعنی اس میں جو ہے عرفہ کے میدان میں، اور اس طریقے سے مزدلفہ میں، معند دیق وقت کی تنگی کے وقت، یعنی فرض نماز کی جو ہے نا فرض نماز کا وقت تنگ ہے اور آپ نفل پڑھنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی نہیں ہے۔ وہ مخاطبت مدافعت الاخبثتین، کہ مطلب کیا ہوا کہ آپ کو جو ہے نا وہ رفع حاجت ہو رہی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں پہلے جو ہے نا نفل نماز پڑھتا ہوں یا دوسری وہ کرتا ہوں، تو یہ بھی جو ہے نا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ بحضور طعام تطوقہ نفسہ تطوق نفسہ یعنی کہ کھانے کے حاضری کے وقت جب نفس اس کی طلب کرے، وما یشغل البال اور جو ہے نا کیا ہے کہ آپ وہ پیشاب کے وقت یعنی پیشاب اگر آپ کو مشغول کر دے تب بھی جو ہے نا کہ آپ اس نہیں کرے، وَيَخِلُّ بِالْخُشُوعِ جو یعنی ایسی چیز کہ جو آپ کے خشوع میں خلل ڈالے نا، تو آپ اس کو پہلے ادا کر دیں، اس کو پہلے ختم کر دیں، اس کے بعد پھر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ہمارے کہاں تک پہنچی تھی؟ یہ ہم نے کل کر لی تھی ترکیب، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے واللہ لاقرأ القرآن، اب یہ جو واللہ ہے نا واو قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ واو قسمیہ ہے۔ چلو اس کا ایک قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا پریکٹس کی کلاس ہوگی نا تو اس میں آپ کو قسم اور جواب قسم کی ترکیب کرانا سکھا دوں گا، ایک قاعدہ بھی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں مزید جملے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اسد زید کل اسد فی الشجاعت، کہ شجاع یہ شجاعت نہیں شجاعت ہے، زید جو ہے نا وہ شیر کی طرح ہے شجاعت میں۔ تو اب کیسے ترکیب ہوگی؟ زید بن جائے گا مبتدا، کاف حرف جار، الاسد مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ثابت ان کے، ٹھیک ہے جی۔ فی الشجاعت فی حرف جار الشجاعت مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا، ثابت ان کے متعلق ہو جائے گا۔ اب مطلب کیا ہوا کہ زید ثابت کل اسد فی شجاعت، جو کل اسد ہے یہ بھی ثابت ان کے متعلق ہو جائے گا، اور جو فی شجاعت ہے یہ بھی ثابت ان کے متعلق ہو جائے گا۔ گویا کہ جو پہلا ہے یہ ظرف مستقر ہے، دوسرا جو ہے یہ ظرف لغو ہے۔ اب دوسری مرتبہ میں ترکیب کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا۔ زید مبتدا، کاف حرف جار، الاسد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر یہ متعلق ہوگا کس کے؟ ثابت ان کے۔ اور فی حرف جار الشجاعت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ثابت ان کے، یہ ظرف لغو ہوگا، پہلا ظرف مستقر ہے دوسرا ظرف لغو ہے جی۔ فیروز بھائی اس کی ترکیب کیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید مبتدا، کاف حرف جار، الاسد مجرور، جار مجرور یہ ہوگا ظرف مستقر، متعلق و ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم، اور فی الشجاعت، فی حرف جار الشجاعت مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہوگا، ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے دونوں متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی شاہ صاحب۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے دفعہ لغو اور دفعہ مستتر فرق بتا دیں ذرا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جیسے ہی ہم نے اس کے لیے کہ کل اسد کے لیے ہم نے یہ نکالا نا ثابتن،
تو اب ظاہر بات ہے ظرف مستقر اس کو کہا جاتا ہے، یوں سمجھو آپ ظرف، آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. ویسے اس کی ظرف مستقر اور ظرف لغو کی جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تھوڑی بہت جو ہے نا قواعد وغیرہ ہیں وہ آپ کے ذہن میں لانا چاہوں گا، وہ انشاءاللہ پریکٹس کی کلاس میں ہوں گے. لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر فعل یا شبہ فعل لفظوں میں مذکور ہو اور اس کے بعد حرف جار آ جائے تو وہ اپنے مجرور سے مل کر یہ بنتا ہے ظرف لغو بنتا ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ اپنے فعل کے لیے کیا بنتا ہے؟ ظرف لغو بنتا ہے. اور اگر جو ہے وہ لفظوں میں مذکور نہ ہو تو پھر یہ ظرف مستقر بنتا ہے. تو اب زید ثابت کل اسد فی الشجاعت، آپ نے جس طرح ترکیب کی نا، زید کو مبتدا بنایا، کل اسد کو آپ نے جار مجرور بنایا، تو اب ظاہر بات ہے یہاں پر لفظوں میں نہ فعل موجود ہے نہ شبہ فعل موجود ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ ثابت نکالیں گے. جب آپ نے ثابت نکالا نا، گویا کہ فی الشجاعت سے پہلے ثابت نکل آیا. جب فی الشجاعت سے ثابت پہلے نکل آیا تو کل اسد جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا، جو فی الشجاعت ہے یہ ظرف لغو بنے گا. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی. تو آپ نے جب کل اسد کے لیے ثابت نکالا نا تو گویا کہ وہ لفظوں میں مذکور ہے. تو ترکیب کیجئے ذرا اس کی. جی اس کی زید کا لفظ جی. ہاں زید کا لفظ فی الشجاعت، زید فعل اسم مبتدا، کل کاف جو حرف جار، کاف جو ہے نا کیا ہے کہ حرف جار لاسد مجرور، جا مجرور مل کر یہ متعلق ہو ثابت ان کا ظرف مستقر. ہاں جی. جارا اشجاد مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت ظرف لغو ہو گیا ثابت ان کے. تو مبتدا اپنے دونوں نہیں، اسم فاعل اپنے دونوں مبتدا سے مل کر ثابت یعنی ثابت اپنے اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر یہ خبر بن جائے گی کہ کس کی؟ مبتدا کی. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. ہاں دوبارہ ذرا ترکیب کرو ذرا. ایک غزالی صاحب آپ کریے ترکیب اس کی. غزالی صاحب موجود ہیں؟ جی. ہاں. اس کی کس کی ترکیب پڑھنی ہے؟ زید کل اسد فی الشجاعت، زید کل اسد فی الشجاعت. زید مبتدا ہے، کاف حرف جار ہے، الاسدی جو ہے مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر بنے گا ظرف مستقر. فی جو ہے حرف جار ہے، الشجاعتی یہ مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر بنے گا ظرف لغو. اور پھر جو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر اس میں فاعل کدھر ہے؟ ثابت. اچھا ثابت اس میں فاعل ہے. ہاں اسم فاعل نہیں ہے. اچھا ضارب کی طرح آئے گا نا. اچھا اس میں یہ خبر کون سی ہے؟ خبر اصل میں عبارت یہ یوں ہے، زید ثابت کل اسد فی الشجاعت. تو اصل میں اچھا جو خبر ہے نا وہ ثابت ہے. جی. نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا جو ثابت اس میں خبر ہے. ہاں اصل میں جو خبر ہے نا وہ ثابت ہے. جی. اب اس کی اب جو اس کی کس طرح ترکیب کریں گے آگے آپ؟ دیکھو نا، زید مبتدا ثابت، زید مبتدا کا حرف جار الاسد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابت کے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ حرف جار الشجاعت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا ثابت کے. تو ثابت اسم فاعل ہے نا، یہ اسم فاعل ہے. اس میں فاعل اس کا فاعل بھی ہے. تو ہم یوں کہیں گے کہ بھئی ثابت صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اس میں فاعل جو ہے اپنے متعلقات سے مل کر خبر بنے گی. ہاں اسم فاعل اپنے فاعل، اسم فاعل کے اندر بھی فاعل ہوتا ہے. جی اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر خبر بنے گی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. ہاں اچھا اس میں جو جب ہمیں خبر نظر نہیں آئے گی تو ہمیشہ اس میں خبر ثابت خبر ہوگی ہمیشہ. ہاں ہمیشہ ہم ثابت نکال سکتے ہیں. سمجھ میں بات؟ ہمیشہ بھی نکال سکتے ہیں، ایسے کی بات نہیں ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب. جی ہاں بھائی آپ آگے کریے. اب دیکھو سألت زیدن عن الوہابیین،
کہ میں نے سوال کیا زید سے وہابیوں کے بارے میں، تو اب سوال تو فعل اس میں تعمیر فاعل زیدن مفعول بہ، جی ان حرف جہار وہابیین جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اب ظرف مستقر بنے گا کہ ظرف لغو بنے گا؟ عیسیٰ غزالی صاحب، عیسیٰ غزالی کے جی تھا طاہر صاحب، یہ ظرف مستقر بنے گا کہ یہ ظرف لغو بنے گا؟ ظرف لغو بن گیا. ہاں کیونکہ فعل مذکور ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جی جی شاید آپ ترکیب کریے اس کی. جی سألت زیدن عن الوہابیین، سألت ہاں فعل اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہاں ہے جی. زیدن اسم کہتے ہیں اس کو فاعل، زائدن جو ہے نا مفعول بہی ہے. سوری زیدن مفعول بہی، عن الوہابین عن الفجار وہابین مجرور، جار مجرور سے مل کر کیا کہتے ہیں جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے. فعل کے. جی ہاں، اور بن کا خبر بننے کی سال تو میں تعزیر فائل کیجیے. فعل اپنے نہیں یہاں پر نہیں ہے نا، اب دیکھو نا سأل تو جو ہے نا یہ فعل ہے تعمیر فاعل ہے، زیدن مفعول بہی ہے، ان حرف جار ہے، الوہابیین مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا فعل کے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جی جملہ فعل جی خبر. دوبارہ کریں. سال تو زیدن عن الوہابیین، سال تو فعل سے تعزیر فاعل، ہاں زیدن مفعول بہی، ہاں جی عن الوہابیین، ان حرف جارہ وہابیین جار مجور مل کر ظرف لغو بن جائیں گے. ہاں ظرف لغو متعلق ہو جائے گا فعل کے. فعل کے. ٹھیک ہے، فعل اپنے مفعول بہی، فعل اپنے فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر، اور متعلق سے مل کر، فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہاں جی کچھ سمجھ میں آیا؟ جی جی اچھا چلیں آگے شرح میں تعمیل پڑھتے ہیں، اب لیٹ ہو گئی ہے کافی. اچھا جی اس میں جازم میں سے ما، یہ فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے دوسرا اسم کون سا ہے؟ لیکن جی فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے دوسرا اسم جو ہے نا وہ ما ہے. دوسرا اسم کیا ہے؟ وہ ما ہے. ٹھیک ہے جی. سوال، کیا ما ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا جو ما اکثر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ما تشتری اشتری، جو تو خریدے گا وہی میں خریدوں گا. اے ان تشتری الفرسا اشتری الفرسا، یعنی اگر تو گھوڑا خرید کرے گا تو میں بھی گھوڑا خرید کروں گا. ٹھیک ہے جی. ان تشتری الثوب اشتری الثوب، اگر تو کپڑا خرید کرے گا تو میں بھی کپڑا خرید کروں گا. اس میں جازم ایون، یہ فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے تیسرا اسم کون سا ہے؟ لیکن فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے تیسرا اسم ایون ہے. ایون ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے؟ تو جواب ہے کہ ایون صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے اضافت لازم ہے. مثلا ایہم یضربنی اضربہ، ان میں سے جو مجھے مارے گا نا میں اسے ماروں گا. یعنی یضربنی حامد اضربہ، یعنی حامد اگر مجھے مارے گا تو میں اس کو ماروں گا. یضربنی حامد اضربہ، یعنی اگر حامد مجھے مارے گا تو میں اس کو ماروں گا. متا سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے چونکہ ابھی اذان کو وغیرہ کا ٹائم ہو گیا. جی طاہر صاحب. میں کہہ رہا ہوں سب یہ جوازم جو 5 نہیں ہیں، لم لما لامیہ اور لائن نہیں شرطیہ، ہاں ہاں یہ ماں اور یہ کیسے آ گیا؟ اس میں آ گیا ہے کون سا؟ یا اپنے ماں کا ماں اور جازم کیسے آ گیا؟ ہاں ماں بھی آ جاتا ہے نا، ماں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اسم جازم آ سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی ماں جو ہے نا اسم جازم ہے. یہ بھی آ جاتا ہے. من ماں یہ اسم جازم ہے نا، اسم شرطیہ جو ہے نا وہ 11 ہیں. ہم نے اس میں 5 پڑھتے ہیں، لم لما لامیہ اور لائن نہیں شرطیہ. وہ تو 5 ہیں، لیکن یہ کہ 11 اسم جو ہے نا یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. آپ نے پڑھا نہیں ہے اس میں ما تقد اقد، ما تقد اقد، ایس ما تقد اقد، وہ نحمیر میں. ہاں جی سمجھ آ گئی جی. ہاں اچھا جی. اب جو ہے نا آپ کے ابواب جو ہے نا کیا ہے کہ ابواب صرف میں سے گردان کون سنائے گا؟